آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اور ان کے متعلق اللہ کے نبی جو ان کے والد اور بابا تھے کیا ارشادات فرمایا اور ان کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کا تعلق تھا، ان کے بارے کیا کیا احادیث وارد ہوئی۔ تو پھر دوستو اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پھر دوستو محمد اور آل محمد رضی اللہ تعالی عنہم وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی فضیلتوں کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق ان پاکیزہ ہستیوں کے فضائل کو جان سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے۔ ان شخصیات میں ایک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ دنیا کی خواتین کی سردار ہیں۔ مختلف اہل علم و دانش نے جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو ان کے درجہ فکر کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں ہمارا مقصد صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان کرنا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنی استطاعت کے مطابق چند فضائل بیان کریں۔ تو پھر دوستو اس مختصر تحقیق میں ان فضائل کو یکجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت شہزادی کونین صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت کا بیان عام انسان کی زبان سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ کی شان، مقام اور مرتبہ ہر ذی روح کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اگر فرامین خدا اور ائمہ نہ ہوتے تو بشر کو تہا ذہن ہرگز شان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ادراک نہ کر سکتا۔ اس عظیم بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں نہ صرف قرآن کی چند آیات موجود ہیں بلکہ کئی صورتیں شان زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں قصیدہ خواں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے فرامین خصوصاً سرکار انبیاء کے ارشادات آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام رفیع کو اشکار کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو پھر دوستو جنگ احد کے دنوں میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور سامنے سنایا کے ساتھ یعنی ایک دانت ٹوٹ گیا تھا اور سر مبارک بھی زخمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے چہرے انور کو خود دھو رہی تھی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال سے اس زخم پر پانی ڈال رہے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون نکلنے میں اضافہ ہو رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور راکھ ہو گیا، پھر اس کو زخم پر لگایا تاکہ خون رک جائے۔ اب رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات میں سے ایک سیدۃ نساء الجنہ یعنی جنتی عورتوں کی سردار۔ تو اس حوالے سے فریقین کے ہاں احادیث کی کتابوں میں کافی ساری روایات موجود ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حال ہی میں کب گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اتنے دنوں سے میں ان کے پاس نہیں جا سکا ہوں تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ میں نے ان سے کہا، آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے دیجیے، میں آپ کے ساتھ صلاۃ مغرب پڑھوں گا اور آپ سے میں اپنے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب پڑھی، پھر آپ نوافل پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے عشاء پڑھی، پھر آپ لوٹے تو میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سنی تو فرمایا، کون ہو؟ حذیفہ۔ میں نے عرض کی، جی ہاں حذیفہ ہی ہوں۔ آپ نے کہا، کیا بات ہے؟ بخشے اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ تھا جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا تھا، اس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کی اجازت مانگی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل جنت کے جوانوں یعنی دنیا میں جوان تھے ان کے سردار ہیں۔ تو پھر دوستو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس جا رہا تھا تو اسی دوران فرشتہ آیا، اس فرشتے نے یہ بشارت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ان کے بابا جان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ جب رسول کی رحلت کے قریب آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ یا فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت عائشہ سے ہی روایت، بی بی نے کہا کہ اب اگر آپ پوچھتی ہیں تو ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے یہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب تو ہاں، پہلی بار جب آپ نے سرگوشی کی تو مجھے بتایا جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ سال میں 1 یا 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، اور ابھی انہوں نے ایک ساتھ دوبارہ دورہ کیا، اور مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ مقررہ وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو اور صبر کرتے رہو، میں تمہارے لیے بہترین پیش رہوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس پر میں اس طرح روئی جیسا آپ نے دیکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری شدید بے قراری دیکھی تو دوسری بار میرے کان میں بات کی اور فرمایا، فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ایماندار عورتوں کی سردار بنو گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی چال ڈھال کے متعلق یہ روایت کرتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احتضار کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی، کوئی وہاں سے نہیں ہٹا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتی ہوئی آئیں۔ خدا کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی، یعنی جب وہ چلتی تھی تو اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے طریقے سے چلتی تھی اور ان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوش آمدید کہا، فرمایا، بیٹی مرحبا، اور پھر ان کو اپنے دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا لیا۔ ایک اور روایت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سسرال یا اپنے بابا کے گھر واپس آتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور پیار اور محبت اور شفقت کا اظہار کرتے، اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انہی کے نام سے مخصوص ایک تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی چہیتی صاحبزادی کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ تسبیح فاطمہ یعنی 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ، یہ وہ عظیم ورد ہے جن کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں، اور جو بھی یہ کلمات ان تعداد کے مطابق پڑھتا ہے تو اس تسبیح کو فاطمہ تسبیح کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تسبیح فاطمہ سے زیادہ کوئی چیز فضیلت والی ہوتی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور تعلیم فرماتے اور ان کو بتاتے اور ان کو سکھاتے بھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تشریف لائی تھی اور اپنی تکلیف کا ذکر کر رہی تھی اور ایک خادمہ کا تقاضا کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر یہاں تشریف لائے، رات کا وقت تھا، ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، ہم نے اٹھنا چاہا، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا، تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتاؤں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی یا غلام سے بھی بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے،
اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو پھر دوستو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار محبت اور شفقت کیا کرتے تھے۔ پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ محترمہ تھی ان کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا۔ تو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔